السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے شاگردوں، تو آج ہمارا القصۃ الثالثۃ تیسرا قصہ شروع ہو رہا ہے، جس میں ہم پڑھیں گے ناقۃ ثمود علیہ قوم ثمود کی اونٹنی، اور ہمارا سبق شروع ہے آج بعد عاد قوم عاد کے بعد۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ قوم عاد کے بعد کیا ہوا، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ ورثت ثمود عادا کما ورثت عاد امۃ نوح، قوم ثمود قوم عاد کی جانشی ہوئی جیسا کہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کی جانشی ہوئی۔ وکانت ثمود علی اثر عاد، قوم ثمود قوم عاد کے اثر پر تھی، ان کے نقش قدم پر تھی۔ کما کانت عاد علی اثر امت نوح، جیسا کہ قوم عاد وہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نقش قدم پر تھی۔ وکانت ارض ثمود ایضا ارضا جمیلۃ خضراء، قوم ثمود کی سرزمین، قوم ثمود کی زمین بھی خوبصورت ہری بھری، یہاں بساتین و عیون و جنات تجری من تحتها الانہار، اس میں باغیچے، چشمے اور باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری تھی۔ وکانت ثمود کعاد فی العمارۃ والزراعۃ وفی کثرۃ البساتین، اور قوم ثمود قوم عاد کی طرح عمارت، زراعت اور باغیچوں کی کثرت میں تھی۔ قوم ثمود قوم عاد کی طرح تھی، عمارت، زراعت اور باغیچوں کی کثرت میں۔ وفاقوہم فی العقل والصناعۃ، ان کو فوقیت حاصل تھی، فی العقل عقل مندی میں، والصناعۃ اور کاریگری میں۔ فکانوا ینحتون من الجبال بیوتا واسعۃ جمیلۃ، اور وہ تراشا کرتے تھے من الجبال پہاڑوں سے، بیوتا واسعۃ جمیلۃ کشادہ اور خوبصورت گھر، اور وہ کشادہ خوبصورت گھر پہاڑوں سے تراشا کرتے تھے۔ وینقشون فی الحجارۃ نقوشا بدیعۃ، اور وہ پتھروں میں بدیعۃ عجیب و غریب نقش و نگار کرتے۔ کان لہ الحجر بعقلہم وصناعتہم، اور یقیناً پتھر ان کے عقل، ان کی صناعت کی وجہ سے موم ہو گیا تھا۔ فیصنعون، وہ بھی اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے، ما یصنع، جیسا کہ الانسان انسان بالشمع موم کے ساتھ کرتا ہے۔ اور یقیناً پتھر ان کے لیے ان کی عقل کی وجہ سے اور صناعت کی وجہ سے موم ہو گیا تھا۔ فیصنعون بہ، اور وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے تھے، ما یصنع الانسان بالشمع، جیسا کہ انسان موم کے ساتھ کرتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا، جب داخل ہوتا انسان، جب انسان داخل ہوتا مدینتہم ان کے شہر میں، رأى عجبًا، تو وہ عجیب و غریب دیکھتا، رأى قصوراً عظیمةً کالجبال کأنما بناها الجن، اور وہ بڑے بڑے محلات دیکھتا، عظیمةً بڑے محلات دیکھتا، گویا کل جبالی پہاڑوں کی طرح، کأنما گویا کہ بناها الجن، ان کو جنہوں نے بنایا ہو۔ ورأى أزهارا جمیلة فی الجدران کأنما انبتها الربیع، اور وہ خوبصورت پھول دیکھتا، فی الجدران دیواروں میں، اور وہ دیواروں میں خوبصورت پھول دیکھتا، کأنما انبتها الربیع، گویا کہ اس کو موسم بہار نے اگایا ہو۔ وقد فتح اللہ علی ثمود برکات من السماء والارض، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دی تھی، برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ وقد فتح اللہ علی ثمود ابواب کل شیء، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جادت لہم السماء بالامطار، ان کے لیے آسمان بارش کی سخاوت کرتا۔ وجادت لہم الارض بالنبات والازہار،
اور ان کے لیے زمین نباتات اور پھولوں کی سخاوت کرتی. وجادت لہم البساتین بالفواکہ والاسمار، اور ان کے لیے باغیچے ان کے لیے بالفواکہ میوے والاسمار اور پھلوں کی سخاوت کرتے. وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رزق میں اور عمروں میں برکت دی.